بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سام خورشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ گزشتہ روز یمن کے حوثی باغی اور سعودی عرب کو لے کر اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں کہ جب خبر آئی کہ جو یمن کے حوثی باغی ہیں ان کی جانب سے جو سعودی عرب کی تیل کی اہم تنصیبات ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا۔ یہ جو نشانہ ہے یہ ڈرون سے حملے کیے گئے، تقریباً 9 سے 10 حملے کیے گئے اور جو سعودی عرب کا تیل کے تنصیبات ہیں انہیں تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور تیل کی ایک اہم تنصیبات جو وہاں پر سعودی عرب کے مقام پر ہے اس کے ڈپو پہ آگ لگ گئی، اور جو یمن کے حوثی باغی ہیں وہ اپنے جو سرکاری ان کا ٹی وی چینل ہے اس پر کیا دعوے کر رہے ہیں اور سعودی عرب کی جانب سے کیا کہا گیا ہے۔ دوسری جانب جو امریکہ ہے، امریکہ یورپی یونین کے دورے پر ہے، اس دورے پر اس نے جو ملاقات کی ہے وہ نیٹو فورسز سے بھی کی ہے، اور جو یورپی کنٹریز ہیں اہم کنٹریز کے ساتھ انہوں نے وہاں پر دورہ کیا، اور جو تیل اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اس کا متبادل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جانب یہ متبادل نکالنے کی کوشش اور دوسری جانب سعودی عرب کی اہم تنصیبات کو تباہ کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اور اس میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ جب جو امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں اس نے جو چائنا کا وارن کیا، اور چائنا اور بیلاروس کو وارن کرتے ہوئے جو یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے اسے دور رہنے کا وارننگ دی، اور یہ بات کہی کہ چائنا کو ہم اپنی ذمہ داریاں یاد دلائیں گے۔ یہ تمام چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کیجئے تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آپ ناظرین آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین کرام، جو گزشتہ روز بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں وہ ڈیولپمنٹس یمن کے جو حوثی باغی ہیں انہیں لے کر آئی ہیں کہ جب انہوں نے جو سعودی عرب کی تیل کی اہم تنصیبات اسے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، 10 ڈرونز حملے کیے گئے سعودی عرب کی اہم تیل تنصیبات پر، اور یہ بات کہی گئی کہ اس میں سے جو ایک تیل کا ڈپو تھا اس پر آگ بھڑک اٹھی، اور جو یمن کے حوثی باغی ہیں انہوں نے جو یہ حملہ کیا وہ سعودی عرب کی تمام جو تنصیبات تھی اسے ہر وقت نشانہ بنانے کی کوشش جاری ہوتی ہے، اور یہ بھی سعودی عرب کو نقصان پہنچانے کی ایک بڑی سازش تھی۔ ناظرین کرام، امریکہ نے ستمبر 2021 میں اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم واپس منگوا لیا تھا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات تھے ان میں کچھ کمی آئی تھی، اور جس کے بعد جو امریکی صدر ہیں اس نے سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں ان سے ٹیلی فوننگ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر جو ٹیلی فون نہیں اٹھایا گیا تھا، اور جو تیل کی قیمتیں تھیں وہ بڑھ رہی تھی، جس کے باعث جو اپنی سیکیورٹی کو مد نظر رکھ کر امریکہ بالآخر مجبور ہوا تھا کہ وہ جو اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ واپس سعودی عرب میں بھیجے، اور بالآخر جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ امریکہ نے سعودی عرب میں بھیج دیا تھا۔ اس سسٹم کے باوجود جو ڈرونز حملے ہیں اسے ناکام نہیں بنایا گیا، اور جو ایئر ڈیفنس سسٹم امریکہ کا تھا وہ بھی مجبور ہوا، وہ بھی بے بس و لاچار ہوا۔ 7 سے 8 جو ڈرونز حملے تھے انہیں تو ناکام بنا لیا گیا تھا، لیکن جو 2 بڑے حملے تھے ڈرونز کی طرف سے اسے نشانہ نہیں بنایا گیا، اور بالآخر جو سعودی عرب کی تیل کی جو اہم تنصیبات کی ایک جو ڈپو تھی اس پر آگ بھڑک اٹھی۔ اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے اس میں جو تیل ذخیرہ کیا گیا تھا وہ طیاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس تیل کو وہاں پر ذخیرہ کیا گیا تھا جس پر آگ بھڑک اٹھی۔ یمن کے جو حوثی باغی ہیں انہوں نے اپنا جو ایک ان کا سرکاری ٹی وی چینل اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کے علاوہ اور بہت نقصان کیا ہے جو سعودی عرب نہیں بتا رہا، اور یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ہم نے 2 سے 3 اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا اور اس میں ہم کامیاب رہے ہیں۔ یمن کے حوثی باغی اس بات پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ حملے کر رہے ہیں، حملے ان کی جانب سے، اور جو نقصان ہو رہا ہے ان کی جانب سے ہو رہا ہے، جبکہ سعودی عرب کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ کچھ گھروں کو نقصان پہنچا ہے، اور جو تیل کا ایک ڈپو تھا صرف اس پر آگ لگی ہے۔ ایک جانب جو امریکہ ہے وہ اپنے اتحادیوں کو جمع کر رہا ہے اور تیل اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے، جبکہ دوسری جانب جو سعودی عرب ہے اس کی تیل کی تنصیبات پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رشیا کی جانب سے بڑا اعلان گزشتہ روز بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ جب رشیا کے صدر کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ اب جو بھی گیس خریدے گا وہ رشین کرنسی میری مراد روبل سے خریدے گا۔ اب اگر روبل سے گیس خریدی گئی تو یقیناً یہ جو امریکہ ہے، امریکی ڈالر اس کے لیے شدید
نقصان ہے۔ اور اس اعلان کے فوری بعد اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو وہاں پر جو گیس ہے اس میں 30% اضافہ دیکھنے کو ملا، اور یقیناً یہ جو اثر ہے یہ پوری دنیا پر پڑے گا، پوری دنیا اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل بھی چائنا اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ طے ہونا تھا، جو مذاکرات ہوئے تھے، اس پر یہی ہوئے تھے کہ جو تیل خریدے گا چائنا وہ اب چائنی کرنسی میں خریدے گا، اور جس سے ایک بار پھر سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جو امریکی ڈالر ہے اسے شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹس رشیا اور یوکرین کی جنگ کے بعد سامنے آئی ہیں کہ جب رشیا اور یوکرین کی جنگ چھڑی، جو دنیا ہے وہ دو بلاکس میں بٹ گئی۔ امریکی جو اتحادی ہیں وہ اپنا بلاک الگ کر رہے ہیں، رشیا اور چائنا کی صورت میں دوسرا بلاک الگ ہو رہا ہے، اور جو چائنا ہے غیر اعلانیہ طور پر رشیا کی سپورٹ کر رہا ہے، رشیا کے پیچھے چائنا کھڑا ہے۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز امریکی صدر اور نیٹو فورس کے جو اتحادی ہیں انہوں نے چائنا کو وارن کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ چائنا رشیا کی حمایت کرنا چھوڑ دے، نہیں تو اس کا خمیازہ چائنا بھگت سکتا ہے۔ چائنا کے ساتھ ساتھ بیلاروس بھی ایک ایسی ریاست ہے کہ جو رشیا کی حمایت کرتی ہے، اور اسے بھی وارن کیا گیا، اور چائنا کو جو کہا گیا کہ اسے اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ بات بھی کہی گئی کہ چائنا باز آ جائے نہیں تو چائنا اس کا خمیازہ بھگتے گا، اور یہ بات منشن کی گئی کہ ہم چائنا کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلائیں گے کہ چائنا کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ناظرین، جو وقت گزرتا جا رہا ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ کو لے کر جو دنیا ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی جانب جا رہی ہے، ایک بڑی معیشت کی جنگ چھڑ چکی ہے، جو دنیا ہے وہ اپنی معیشت کو کنٹرول کرنے کے چکر میں لگ چکی ہے۔ جو امریکہ ہے، امریکہ اپنے اتحادیوں کو لے کر جو معیشت جو اس کی کریش ہو رہی ہے، اس کی معیشت جو ہے وہ جھگڑ رہی ہے، اسے بچانے کے درپے ہے، اور دوسری جانب جو چائنا اور رشیا ہیں وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو مذاکرات ہیں کیا یہ امن مذاکرات ہوں گے، یا ایک بار پھر سے جو ایٹمی جنگ ہے وہ چھڑنے کا خطرہ ہے، کیونکہ رشیا بار بار وارن کر چکا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کر سکتا ہے، جبکہ نیٹو فورس کے جنرل سیکرٹری کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ اگر ایٹمی ہتھیاروں کا یوکرین میں استعمال ہوا تو جو نیٹو فورس ہے وہ اس کا دفاع کرے گا، اور رشیا اس کا بڑا خمیازہ بھگتے گا۔ ناظرین، ہم جو بھی اپڈیٹس، جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی ہم اپنے ناظرین تک یوں ہی پہنچاتے رہیں گے۔ مجھے اور میری ٹیم کو آپ دیجیے اجازت۔ اللہ نے ایک بات